بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی ریاست کتیانہ جونا گڑھ میں ایک سنگ تراش رہتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ تھا۔ درود شریف سے اسے محبت تھی۔ کام کے دوران بھی وہ درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ درود شریف کی مشہور کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا ایک معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس کا ایک باب پڑھتا۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھا تو اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا۔ ایک رات جب سویا ہوا تھا، دل کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار کا کنگرا شکستہ ہے۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب کو جنبش ہوئی۔ الفاظ یوں ترتیب پائے: دیوانے، وہ دیکھو، ہماری مسجد کے مینار کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے۔ تم ہمارے مدینہ منورہ میں آؤ اور اس کنگرے کو اثر نو بنا دو۔ جب سنگ تراش کی آنکھ کھلی تو کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے ہوئے کلمات گونج رہے تھے۔ مدینہ کا بلاوا آ چکا تھا، مگر سنگ تراش کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آئے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ جانے کے وسائل کہاں ہیں؟ لیکن عشق نے ہمت دی، آرزو نے دلاسا دیا کہ تم تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کندھے پہ چڑھایا اور بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ ادھر بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا۔ مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ چلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آنے والے پر پڑی۔ لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا ہے۔ جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا۔ دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینہ چل پڑا۔ نہ اس سے کسی نے ٹکٹ مانگا اور نہ اس کے پاس تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھلایا گیا تھا۔ دیوانے نے اشکبار آنکھوں سے سنہری جالیوں کی حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی ایک کنگرا شکستہ تھا۔ اپنی کمر سے رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش بختی جب دیوانے کی بے تاب روح نے سبز گنبد کے قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بے حد بڑھ گیا۔ دیوانے کا کام مکمل کر چکا تھا، اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کی روح مضطر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے نہ آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی سبز گنبد کی رہنائیوں پر نثار ہو چکی تھی۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ